الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، با وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں، چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ پوائنٹ نوٹ کرو، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد روزہ چھوڑنے والا گنہگار، اور شوال کا چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھنے والا گنہگار۔ وہاں روزہ چھوڑو گے حرام ہوگا، مطلب رکھنا ہے، یہاں روزہ رکھو گے حرام ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کی کیا قدرت ہے۔ وہاں رکھنے والا اللہ کا عاشق، یہاں چھوڑنے والا اللہ کا عاشق۔ مطلب کیا ہے؟ عید کا پہلا پیغام، آگے بات آئے گی، پہلا پیغام آپ عید کا سمجھیں۔ پہلا پیغام عید کا کیا ہے؟ وہاں رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہاں شوال کا چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو دونوں میں بھی حکم کس کا ہے؟ حکم خدا کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو میسج دے رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں روزہ عبادت نہیں، زکوٰۃ عبادت نہیں، پوائنٹ نوٹ کرو، آگے چلو، حج عبادت نہیں، داڑھی ٹوپی عبادت نہیں۔ خدا جب جس چیز کا حکم دے اس کے حکم کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ رمضان میں خدا نے کہا روزہ رکھو، شوال کی 20 تاریخ کو خدا نے کہا روزہ چھوڑو، تو اس وقت اس کی بات مان کر روزہ رکھنے والے کا نام ہے خدا کا عاشق۔ شوال کا چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنے والے کا نام ہے خدا کا عاشق اور عابد۔ پہلا پیغام تو اس لیے زندگی کے اندر فرما برداری پیدا کریں۔ جب اللہ کا حکم جس وقت آئے گا ہم اس وقت اس حکم کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اس وقت حکم ہے خدا کی طرف سے، خدا کی مہمانی کا، خدا کے ہم اس وقت مہمان بن کر بیٹھے ہیں۔ خدا ہمارا میزبان ہے، وہ ہماری میزبانی کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بلا بھیجا ہے۔ فرشتے یہاں کھڑ کر ہے، ہمارے بیچ میں بھی ہے، نظر نہیں آتے۔ کیوں آئے فرشتے؟ کیوں آئے؟ اللہ نے ان کو اپنی عبادتوں کو چھڑایا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں تم اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ دوسری بات، لیکن جب رمضان کا مہینہ ختم ہو کر شوال شروع ہو جاتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اب دعائیں چھوڑو، اپنی عبادت چھوڑ کر بندوں کی عبادت پر آمین بولو۔ یہ نہیں، اب میرے عاشقوں کے عبادت کا صلہ اور بدلہ دینے کے لیے ان کے دریچوں پر، دروازوں پر، ان کے نکڑوں پر، چبوتروں پر، عیدگاہوں پر، مسجدوں پر جا کر ان کا تم ویلکم کرو۔ کیا خوش بختی ہے ان مسلمانوں کی، آج اللہ کے رسول کے عاشقوں کی کیا خوش بختی ہے۔ خدا کے فرشتے ان عاشق رسولوں کے استقبال کے لیے اور ان کے رمضان کا حق ادا کرنے کا، جنت کا پروانہ دینے کے لیے خدا کے فرشتے آسمان سے اتر کے آتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، فرشتے اتر کر آ کر جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہی، خدا تم کو بخش دیا، تمہارا خالق تم سے راضی ہو گیا، تمہارا والد تم سے راضی ہو گیا، لو جنت کی ٹکٹ لو، خوشی خوشی گھر چلے جاؤ۔ یہ اس وقت کا پیغام ہے، اللہ وہ کر رہا ہے اس وقت میں۔ تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ پہلی بات سبق ہمارے لیے، جس وقت خدا کا جو حکم ہمارے سامنے آئے گا ہم اس وقت اس حکم کو، اللہ کے حکم کو ہم ایکسیپٹ کرنا ہے، ماننا ہے، چلنا ہے۔ اب یہ حکم ہے 2-4 گھنٹے کے بعد 1 بجے پھر زہر کا حکم ہوگا، پھر وہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پھر عصر کا حکم ہوگا، وہ پڑھنا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی بندگی ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی بندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کسی بڑے عاشق نے کیا کہا، کیا خوب کہا، زندگی آمد برائے بندگی،
تیری زندگی تیرے خدا کی غلامی کے لیے ہے، تیری زندگی تیری خدا کی عبادت کے لیے ہے. تیرا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، کسی سے بات کرنا اور کسی کے ساتھ میں تعاون کرنا، کسی کو کچھ دینا کسی کو نہ دینا، یہ سب بھی تیرا خدا کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں، کسی عاشق نے کیا کہا، قرآن کی آیت کی تفسیر شعر میں کہا، زندگی آمد برائے بندگی، اللہ جو زندگی دیا تجھے اس کی بندگی اور غلامی کے لیے دیا. اس سر کو تو اس کے سامنے جھکانے کے لیے دیا، تیرے جذبات بھی اس کے حکم کے مطابق ہو، اس کے لیے اللہ دیا. تو زندگی آمد برائے بندگی، یہ زندگی اللہ بندگی کے لیے دیا ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر اس زندگی میں بندگی ہوگی پھر یہاں بھی خوشی ہوگی وہاں بھی خوشی ہوگی. اگر اس زندگی میں بندگی نہیں ہوگی پھر یہ زندگی گندگی ہو جائے گی. پھر اس گندگی کو ہم لے کر خدا کے دربار میں جائیں گے، پھر وہاں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے زندگی کو بندگی سے آراستہ کرنا ہے. پہلی بات تو وہی ہے، پہلا پیغام کہ خدا کی فرما برداری کا نام عبادت ہے. خدا کی فرما برداری کا نام عبادت ہے. خدا حکم دیتا ہے بندوں کو کہ بندو عام دنوں میں نماز پڑھتے ہو، اشراق کی چاشت کی، اب ظہر تک نماز نہیں پڑھنا، نافل نماز، چاشت کی نماز نہیں. معاف ہے، آج ہماری خوشی کا دن ہے. کل تم ہماری محبت میں بھوکے تھے، آج ہم دیکھو پوائنٹ نوٹ کرو، جملہ دل خوش ہو جائے گا. کل تم ہماری محبت میں، اللہ فرماتے ہیں کل تم ہماری محبت میں بھوکے تھے، آج ہم تمہاری محبت میں کھانا دے رہے ہیں. آج کل تم ہماری محبت میں بھوکے تھے، آج ہم تمہاری محبت میں. خدا بول رہا ہے کل تم ہم کو اتباع کیے، ہماری خوشی کا خیال کیے، ہمارے حکم کا خیال کیے، ہمارے جذبات کا خیال کیے. اللہ فرماتی ہیں آج میں تمہارے احساسات کا خیال کر رہا ہوں. کل تم میری مانے، آج میں تمہارے جذبات کا خیال کر کے تمہارے لیے خوشی کا دن دے دیا. خوشی مناؤ. آج اشراق نہیں ہے زور تک، چاشت نہیں ہے زور تک، کوئی نفل نماز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عید کیوں دیتے ہیں؟ انسانوں کو کیوں عید دیتے ہیں؟ وہی بات، بندگی کا صلہ، رمضان کے مہینے کی غلامی کا صلہ، رمضان کے مہینے کی روزوں کا حق ادا کرنے کا صلہ، قرآن کا حق ادا کرنے کا صلہ بدلہ، اور پھر تراویح کا حق ادا کرنے کا بدلہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بدلہ ہے، نوافل کا اہتمام کرنے کا بدلہ ہے، رات میں کھڑے ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عاشقوں کی اپنے عبادت میں لگ کر درد کو برداشت کرنے کا صلہ ہے. جب کوئی بھی بندہ، ایک احساس مثال دے رہا ہوں، محسوس ہونے والی مثال، جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، ماں زچگی کے وقت میں، وضع حمل کے وقت میں تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے، پھر بعد میں ایک نور، ایک لال لے کر کو آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اتنی تکلیف تو نہیں ہوئی ہوگی کسی کو بھی جو تکلیف ایک عورت کو وضع حمل کے وقت ہوتی ہے. بعد میں خوشی دیکھتی ہے، لیکن جب وضع حمل کے وقت عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد میں جب بچے کو دیکھ لیتی ہے، اس کی تکلیف وہ دور ہو جاتی ہے، ہیچ ہو جاتی ہے. اس سے اتنی تکلیف تو ہماری نہیں ہوئی عبادت کے اندر، اتنا ہم کو درد تو نہیں ہوا عبادت کے اندر، تراویح کے اندر ہو، روزے کے اندر ہو، اتنی تکلیف تو نہیں ہوگی. تکلیف تو ہوئی ہوگی لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. تو خدا فرماتے ہیں بندے تیری اس تکلیف کا یہ صلہ ہے، تیری اس تکلیف کا یہ بدلہ ہے، تیری اس تکلیف کا سند سرٹیفکیٹ آج تیرے لیے ہم نے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے فرشتے تیری خدمت کے لیے تیار ہے، ملائکہ تیری سلام کرنے کے لیے آ گئے، مصافحہ کرنے کے لیے آ گئے فرشتے. جبرائیل کھڑے ہیں، میکائیل کھڑے ہیں، فرشتے مسلمانوں سے مصافحہ کرنے کے لیے اور ان کو عید کی مبارکبادی دینے کے لیے جنت کا پروانہ سنانے کے لیے آ گئے. کتنی بڑی بات ہے. آگے چلے تو رمضان دیکھو، دوسرے مذہبوں کے اندر بھی عید ہوتی ہے، اس کا نام وہ لوگ عید بول لیتے ہیں، یا اردو میں ہمارے حساب سے تہوار بولتے ہیں اسے. لیکن رمضان کے جو یہ مسلمانوں کے جو عید ہوتے ہیں یہ تہوار کے مشابہ نہیں. تہوار کا مطلب کیا ہے؟ غیروں کی جو عید ہے وہ تہوار ہے. تہوار کا مطلب کیا ہے؟ تہوار کا مطلب ہے ان کو اپنی عید بناتے ہوئے ان کو اپنے دھرم کے خاندانوں کا لحاظ پاس کرنے کا خیال نہیں ہوتا ہے. جسے جیسا اپنی مرضی سے کرنا چاہو کر سکتا ہے، بندہ کر لیتا ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ تم عید کے موقع پر بھی، تم خوشی میں بھی اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے. خوشی میں آ گئے، بندہ عام طور پر کیا کرتا ہے؟ جب کبھی دکھ میں آتا ہے حدود پار کر دیتا ہے، شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے. غم میں آ جاتا ہے بندہ، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، زبان سے کفر کی باتیں نکل جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں بندے تو میرا غلام ہے، تجھے نہ خوشی کے اندر حدود سے پار ہو جانا ہے، نہ تجھے غم کے اندر حد پار ہونا ہے، تجھے تو حد پہ رہنا ہے. ہم کو اسلام سبق کیا دیتا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم سے تم کو صراط مستقیم کسے بولتے ہیں؟ حد سے گزرنا بھی نہیں، حد سے اترنا بھی نہیں، حد پر رہنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ حد پر رہنے کے نام صراط مستقیم ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ سکھا رہی روزے کے ذریعے سے۔ تو دیکھو ایک بات سمجھنے کی بڑی پوائنٹ کی اچھی ہے کہ دیکھو عید کے دن میں خوشی ہوتی ہے، تو دوسرے دھرموں میں اسلام میں کیا فرق ہے؟ نمبر ایک، دوسرے دھرم کے لوگ جب عید ہوتی ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، پوائنٹ نوٹ، دوسرے دھرموں کے لوگ عید کرتے ہیں، اپنا تہوار مناتے ہیں، وہ بندوں کی خوشی ہوتی ہے، دھرم کے ماننے والے لوگوں کی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی عید کے کیا کہنے، یہ ان کی خوشی کے یہ عید نہیں ہے، یہ اس کی خوشی کی عید کا یہ منظر ہے۔ ان خوش ہوا اس لیے یہ میدان سجایا، ان خوش ہوا اس لیے یہ محراب سجایا، ان خوش ہوا اس لیے اس کے عاشقوں کو بلایا، بلکہ بلایا بھی نہیں ہے، وہ خود ایک نظام بنا دیا، چاند کو طلوع کر دیا کل رات میں، اس کے عاشق بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عاشقوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود اشاروں پر قربان ہوتے تیار ہوتے ہیں۔ یہی عاشق ہے، اللہ کے عاشق ہے، جنہوں نے کل چاند دیکھ لیا، آج خدا کے نام پر قربان ہونے آ گئے۔ یہ وقت ہے وقت کی قربانی دینے کا، ایک وقت آئے گا جانوں کی قربانی دینے کا، ایک وقت آتا ہے پسینوں کو بہانے کا، ایک وقت آتا ہے جسموں کو تھکانے کا، ایک وقت آتا ہے جانوں کو کھپانے کا، ایک وقت آتا ہے اسلام کے پرچم کو پوری دنیا کے اندر حق کے غلبے کے لیے ایک وقت آئے گا، آپ کو آواز اٹھانا پڑے گا اور آپ کو جان کی قربانی دینا پڑے گا۔ اس وقت مسلمانوں پسینہ بہا لو، اس وقت مسلمانوں جسموں کو تھکا دو، اس وقت مسلمانوں جذبات کو پیچھے کر دو، اس وقت مسلمانوں آپس کی نفرتوں کو ختم کر دو۔ عید کا دوسرا پیغام دے رہا ہوں، دوسرا پیغام عید کا، پہلا پیغام فرما برداری، ہر حال میں خدا کی فرما برداری، دوسرا پیغام دے رہا ہوں، دوسرا پیغام ہے آپس کی نفرتوں کو خدا کے لیے ختم کر دو۔ صحابہ ہر میدان میں، طاقت میں، تعداد میں، اور پھر ان کے پاس جو ہتھیارات وغیرہ ہوتے تھے وہ ہر اعتبار سے کم تھے، لیکن پھر بھی خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے عاشقوں کو، جو قیامت تک آنے والے پیغمبر کے عاشقوں کے لیے ان عاشقوں کا نمونہ بنا دیا ہے۔ وہ عاشقوں کی تعداد کم تھی، طاقت کم تھی، پاور کم تھا، لیکن پھر بھی خدا نے ان کو ہر میدان میں کامیاب کیا۔ ختم کر دینا، ختم کر دیں، آگے کا تو ختم کر دیں گے، 9 منٹ چلیں دے، اس کے بعد ختم کر دیں گے، 10 ٹائم ہو جاتا، ذرا راؤنڈ فگر ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ صحابہ اتحاد پیدا کرنا ہے، آپس میں نفرتیں ختم کرنا ہے۔ دیکھو صحابہ ہر میدان میں کم تھے، تعداد میں کم، طاقت میں کم، پھر بھی خدا نے ان کو ہر میدان میں کامیاب کر کے دکھایا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ایمان مضبوط تھا، دوسری بات اعمال کامل تھے، ان کے پاس ہر عمل تھا، ان کے پاس سر سے لے کر پیر تک خدا کیا چاہتا ہے، کیسا رہنے کو پسند کرتا ہے، ہر عمل ان کے پاس موجود تھا۔ تیسری بات ہے ایمان کے بعد، اعمال کے بعد ان کے پاس اتحاد تھا، اتحاد تھا ان کے پاس۔ آج ملک بھارت میں ہو یا پھر پوری دنیا کے دوسرے ممالک میں ہو، مسلمان کے ذلیل ہونے کے اسباب میں سے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب مسلمانوں میں آپس میں اتحاد نہیں رہا، ایک متم نہیں رہا مسلمانوں کے اندر۔ بلکہ ایک پوائنٹ نوٹ کریں تو پھر ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، خدا نے نماز کا نظام بنایا تو پھر خدا نے نماز کے لیے اپنے اپنے طریقے پر پڑھ سکتے تھے، اللہ یہ بول سکتے تھے اگر پڑھ لیں گے نماز تو ہو جائے گی، لیکن خدا نے جماعت کا نظام بنایا، مسجد کا نظام بنایا، اذان کا نظام بنایا، تکبیر کا نظام بنایا، تقدیس کا نظام بنایا، تحلیل کا نظام بنایا، اور پھر یہ صف بندی کا نظام بنایا ہے، صف بنانے کا نظام، صف بندی کا نظام بنایا ہے، اور پھر مسلمانوں میں آپس میں چھوت چھات کو ختم کرنے کے لیے، برابری کو قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا، اور پھر دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے کی غمخواری کے لیے خدا نے نماز کا نظام بنایا، صف بندی کا نظام بنایا، زکوٰۃ کا نظام بنایا، اور صدقۃ الفطر کا نظام بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں، مائے مالداروں، عید صرف تم نہیں کرنا ہے، عید یہ صرف تمہاری نہیں ہے، تمہارے ان بھائیوں کی بھی ہے جو مال میں تم سے کم ہے، جو طاقت میں تم سے کم ہے، جن کا گزارا مشکل ہے۔ خوشی عید کی صرف تم ہی نہ مناؤ، میرے ان عاشقوں کو بھی عید کا موقع دو، اپنے ساتھ کھڑنے کا موقع دو، جو مال کی حیثیت اپنے پاس کم رکھتے ہیں، دولت کی حیثیت اپنے پاس کم رکھتے ہیں، نوٹ اپنے پاس کم رکھتے ہیں، ووٹ اپنے پاس کم رکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، آج ہم نے فرق کر دیا ہر چیز میں، مال والے کے لیے بڑا کڑک سلام ہوتا ہے اور غریب آدمی کے لیے
پھر کر دیکھتا نہیں اس کے لیے. اور یہ صرف عام بات نہیں ہے, رشتے داروں کے اندر بھی یہ حال ہوتا ہے. اگر بہونی مالدار ہے اس کو 10 بار فون کرتا بندہ شادی کے لیے, اگر کسی کا بہونی غریب ہے 1 بار فون نہیں کرتا اس کے لیے. کیا بات ہے, دولت آ گئی بندہ رشتوں کو بھول گیا. دولت آ گئی, جو رشتہ خدا نے بنایا, پوائنٹ نوٹ, ایک رشتہ ہے ہمارا اپنا رشتہ ہے, ایک رشتہ ہے خدا نے بنایا ہے, ایک رشتہ ہم آپس میں بھائی یہ بول لیتے ہیں خون کا رشتہ ہوتا ہے, ایک رشتہ دودھ کا ہوتا ہے. خون کے رشتے سے مضبوط رشتہ, دودھ کے رشتے سے مضبوط رشتہ. جس طرح خون کے رشتے سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں, جس طرح دودھ کے رشتے سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں, یہ دونوں رشتوں سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. خدا نے ایمان کا رشتہ بنایا اور پھر صلہ رحمی کا رشتہ بنایا ہے. صلہ رحمی کا رشتہ, رشتہ داری کا حق اللہ بنایا, مسلمان کا حق بنایا, پیغمبر کی امت بنایا, اور پھر اللہ اپنے ماننے والوں میں سے بنایا, اسی کتاب کو ماننے والوں میں سے بنایا. پھر بھی یہ سب نظام رکھ کر بھی اگر مسلمان آپس میں چھوٹ چھات نظام کرتے ہیں تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے. دنیا دیکھے گی تو دنیا مسلمانوں کو اگر اس قسم کا مسلمانوں کی مینٹالٹی کا نظام دیکھے گی, مسلمانوں کے اندر بھی چھوٹ چھات کا نظام ہے. مالدار کے لیے الگ طریقے سے دیکھتے لوگ اور غریب کے لیے الگ طریقے سے دیکھتے لوگ. اگر کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو پھر وہ یہی کہنے میں موجود ہو جائے گا مسلمان تو ہم سے بہت چھوٹ چھات کا معاملہ کرتے ہیں, بہت چھوٹ چھات کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن جبکہ ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے, نہیں رہی اور نہیں ہے بھی. لیکن مسلمانوں نے آپس میں کسی سے کوئی بات چیت ختم ہو گئی, تعلقات ختم ہو گیا, کسی سے رائے میں اختلاف ہو گیا, بس بات ختم, زندگی بھر کے لیے بات ختم. کسی سے کوئی معاملہ پیش آ گیا, کوئی آپس میں چھیڑ چھاڑ ہو گئی یا پھر کوئی بات ہو گئی, کوئی لڑائی ہو گئی, بس ختم, زندگی بھر کے لیے بات چیت ختم کر دیتے ہیں. ایک بات بولتا ہوں, بڑی تاریخی بات, محرم کے اندر بیان کیا تھا واقعہ میں. یہ جو لوگ جمعے میں آتے ہیں ان کو یاد ہوگا واقعہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حضرت علی کے بڑے بیٹے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے, بادشاہ بنتے ہیں. بادشاہ بننے کے بعد میں صرف 6 مہینے یہاں حکومت ان کی مدینہ منورہ کے اندر, اور پھر حضرت امیر معاویہ کی حکومت وہاں پر ملک شام کے اندر کی حکومت ہے. تو پھر بھڑکانے والے لوگوں نے بھڑکایا اور پھر امت کو بکھرنے کا موقع تھا. وہ ان کی حکومت وہاں پر ہے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ملک شام کے اندر ہے. حضرت حسن کی, نبی کی نواسی کی حکومت, شیر خدا کے بیٹے کی حکومت مدینہ کے اندر, عرب کے اندر ہے. تو اس وقت دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. دیکھو جو لوگ اماموں کے نام سے دم بھرتے ہیں, جو لوگ حسن کے نام سے جھوم جاتے ہیں, جو لوگ نبی کے نام سے جھوم جاتے ہیں, ان کو تو پیغمبر کے اس امام جیسے نواسے جس کو ہم یاد کرتے ہیں, امام صرف بولنے سے کافی نہیں ہوگا, امام کے صفات اندر آنا پڑے گا. امام سے صرف امام کے نام سے جھومنے سے بخشش نہیں ہوگی, امام کے اندر کی کوالٹیز اپنے اندر جگہ دینے سے بخشش ہو جائے گی. تو اس امام نے کیا کیا, علی کے بڑے بیٹے نے کیا کیا رضی اللہ عنہ, 6 مہینے تک حکومت کرنے کے بعد میں انہوں نے 6 مہینے کے بعد حکومت کرنے کے بعد پھر انہوں نے امت کو بکھرتا ہوا دیکھا, امت کے اندر پھوٹ پڑتی ہوئی دیکھی. انہوں نے اپنی خلافت کو مدڑ کے لوگوں نے بھڑکایا ان کو, بھائی تم یہاں حکومت کرتی ہیں, انہوں دیکھے تو وہاں حکومت کرتی ہیں, کیسا ہو سکتا ہے ایسا, نکو. لوگوں نے بھڑکایا. ہر زمانے کے اندر بھڑکانے والے لوگ ہوتے ہیں, بھڑکنا نہیں ہے لوگوں کو. عجیب بات ہے, پبلک بھی بڑی عجیب ہے, پبلک بڑی عجیب. کیا عجیب ہے, دو لوگ لڑتے ہیں, ملانا ہاتھ نہیں ہوتا. 2 لوگ لڑتے ہیں, ویڈیو بنانا ہاتھ ہوتا ہے. 2 لوگ لڑتے ہیں, ان کے آپس کی باتوں کو اچھالنا, ان کی آپس کی باتوں کو ہے سو نہیں سو, کیا بولے کہ کیا ہوا کہ معلوم نہیں ہے, لیکن ان کی باتوں کو دوہرا کر آپس میں نفرتیں پیدا کرنا, فتنہ پھیلانا, یہ بات تو بڑی ہوتی جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ سوئی کا کام نہیں کر رہے, ہم لوگ کینچی کا کام کر رہے. سوئی کیا کرتی ہے, روپیہ 2 روپے ہو کر بھی سینے کا کام کرتی ہے. اس وقت عجیب بات ہے, وہ سوئی 2 روپے کی سوئی رہ کر بھی وہ غیر زیرو جان نہیں ہے, بے جان رہ کر بھی وہ سینے کا کام, جوڑنے کا کام کرتی ہے. افسوس کہ آج مسلمان قوم جن کے صحابہ کی زندگی ایسی ہے کہ ان کے صحابہ نے, ان کے باپ دادا نے خود کو مرتے وقت بھی بھوکا پیاسا رکھنا پسند کیا, لیکن دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے پہلے پینا کھانا پسند نہیں کیا. ان کے باپ دادا کی تاریخ دیکھے تو وہ ہے, ان کے بچے دیکھے تو یہ حال ہے. سینے کا کام نہیں کر رہی, کاٹنے کا کام کر رہی, آپس میں توڑنے کا کام کر رہی.
اس لیے دوسرا تیسرا پیغام ہے، آپس میں جن جن سے رنجش ہو گئی ہے، یا پھر بعض لوگ ہوتے ہیں، عید کے دن کا ایک ذمہ داری کا کام دے رہا ہوں، پیغام تو ہو گیا، ذمہ داری کا کام ہے۔ ذمہ داری کا کام کیا ہے کہ دیکھو عید کے بعد آپس میں ملاقات ہو، صفائی ہو دلوں کی، اور پھر اس کے بعد میں اپنی بیویوں کو لے کر جاؤ، ان کے امی ان کے گھر لے کر جاؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، کچھ الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں زندگی میں ساس کے گھر کو چڑھتا نہیں با، میں چڑھ جاتا نہیں بول کر۔ ایک قسم کے لوگ تو یہ، ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساس کے گھر کو نہیں گئے، ان کا حق ادا نہیں کیے، واقعہ بولنے کا موقع نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کی بیوی کے انتقال پر خبر میں اترے، خبر میں، اور آگے بڑھ کر کہیں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، دیکھو رشتہ داری کو ہمارے آقا نے کیسا نبھایا۔ ہم لوگ بس 2 رکعت نماز پڑھنے کو دن سمجھتے ہیں، ہم لوگ بس پگڑی پہننے کو دن سمجھتے ہیں، ہم لوگ رومال ڈالنے کو دن سمجھتے ہیں، ہم لوگ سایہ پہننے کو دن سمجھتے ہیں، رشتہ داری کے نبھانے کو دن نہیں سمجھتے۔ واقعات بھرے پڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات بھرے پڑے، تاریخ میں اسلام کی ہسٹری میں واقعات بڑے پڑے ہیں۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم بھی کیوں نہ ہوں، آپ پر ان کا حق ہے۔ اسلام کا سبق ہے، مسلمانوں نے اپنے حقوق کو بلا دیا، حقوق کو بلا دیا۔ ایک عجیب بات، اس وقت ہماری مینٹالٹی کیا ہو گئی معلوم ہے؟ لوگوں کو اس وقت ذمہ داری اور ان کے بولیں گے تو پھر لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ حقوق، لوگ اس وقت کا مزاج مسلمانوں کا، لوگ حقوق سننا چاہتے ہیں، میرے فیور میں بات ہو، میری حقوق بیان ہو۔ نوجوان بچے چاہتے ہیں ہماری حقوق بیان ہو، ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے حقوق بیان ہو، ہر کوئی یہی چاہتا ہے، بیوی چاہتی ہے میرے حقوق بیان ہو، شوہر چاہتا ہے میرے حقوق بیان ہو، علماء چاہتے ہیں اپنے حقوق بیان ہو، عوام چاہتی ہے ہماری حقوق بیان ہو۔ ہر کوئی اس وقت حقوق سننے کا دل دادا ہے، لیکن حق ادا کرنے کا دل دادا نہیں ہے۔ ہر کوئی حقوق سننا چاہتا ہے، ذمہ داریوں کو سننا نہیں چاہتا ہے۔ ذمہ داری دے رہا ہوں اس لیے سنیں، دل تھام کر سنیں، ذمہ داری کا کام ہے۔ مطلب دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد، بیوی انتقال کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک زندگی گزاری۔ اس کے بعد پھر ان کے انتقال کے بعد دیکھو صلہ رحمی کیسی ہے، ان کے انتقال کے بعد حضرت اماں خدیجہ کے انتقال کے بعد ان سے ملنے جلنے والی ان کی جو سہیلیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال کرتے تھے، ان کے گھر والوں کا نہیں، ساس سسروں کا، وہ نہیں بول رہا ہوں میں، وہ تو ہے سو حق، لیکن پیغمبر کیا کر رہی، حضرت اماں خدیجہ کے سہیلیوں کا تو خیال کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی کا سبق۔ مل جاؤ اپنے رشتہ داروں سے، مل جاؤ اپنے خالہ سے، مل جاؤ اپنے بہنی سے، مل جاؤ اپنے سسرال والے رشتوں سے، مل جاؤ اپنے نسبتی برادر سالے سے، مل جاؤ اپنے ہمزلف سے، ساڑو سے، مل جاؤ اپنے بیوی کی طرف کے رشتہ داروں سے، مل جاؤ اپنے ماموں سے، مل جاؤ اپنے پھپھوؤں سے، مل جاؤ اپنے چچاؤں سے، مل جاؤ اپنے بڑے باؤں سے۔ کیا جانے کا ہے آپس میں، یہ لے کر کیا جائیں گے خدا کے پاس، کیا مول کر جائیں گے؟ اب یہ قصہ، یہ حسن حکومت کو چھوڑ دیے، ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جس کے پاس پولیٹیکل پاور ہو، جو کسی گاؤں کا سی ایم پی ایم ہو؟ ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو حکومت کیا ہوا ہو، حکومت کیا 6 مہینے تک حکومت کرنے والا خدا کے پیغمبر کا بڑا نواسا حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد میں لوگوں نے جب بھڑکایا، انہوں ہاں حکومت کر رہی، تمہیں ہاں حکومت کر رہی، کہیں کو تمہیں نبی کے نواسے جی، انہوں کون؟ ایسا لوگوں نے بھڑکایا، انہوں بھڑکے نہیں پہلی بات۔ پھر بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں کیا کیا، چلو چلیں گے ان کے پاس جائیں گے بول کر گئے، لڑیں گے ہمیں، ہمارے پاس لوگ ہم بلک ہے، لڑیں گے بول کر لوگ بھڑکائے، لوگ بھڑکے نہیں، ان کے دل میں کچھ اور راز تھا حسن رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ انہوں وہاں گئے، جانے کے بعد ملک شام کو ان کی ملاقات کرنے کے لیے، کمپرومائز کے لیے، لوگ سپاہی وغیرہ باہر کھڑے تھے، حسن رضی اللہ عنہ اندر گئے، جا کر ان کے پاس حضرت سے کہا، حضرت امیر معاویہ سے کہا، حضرت تمہیں بادشاہ سنبھالو، تمہیں خلیفہ رہو، میں نہیں رہوں گا۔ کیوں بابا؟ نہیں حضرت، امت بکھر رہی ہے، میری وجہ سے امت ٹوٹ جائے، میری وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون بہے، میں برداشت نہیں کرتا، وہ بھی خلافت کے واسطے، خلافت کے واسطے۔ ضرورت نہیں حضرت، آپ ہی بادشاہ رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد اپنی حکومت کو امیر معاویہ کو دے دیا، اور پھر خالی ہاتھ باہر آ گئے۔ لوگوں نے یہ پوائنٹ کی بات، اب دل میں لکھنے کی بات، اب بات آگے باہر، حضرت حسن باہر آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا، ان کے جو چاہنے والے عاشق تھے حضرت حسن کے، انہوں نے کیا کہا، حضرت کیا حضرت تمہیں آ گئے، ختم، ایک پوائنٹ بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت حسن باہر آ گئے، ان کے عاشقوں نے کیا کہا، کیا حضرت کیا ہو گیا،
کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا مطلب کیا ہے؟ انہوں بادشاہ بابو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر آیا ہوں، میں بیعت کر لیا ان کے انہوں بادشاہ مانتا ہوں امیر معاویہ کو، تم سب بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کو تم سب ان کو بادشاہ مان لو۔ تو اس وقت دیکھو آپ پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات، تو اس وقت لوگوں نے ان کو آر دلایا، کیا کہا اس وقت مسلمانوں نے؟ حضرت آپ مسلمانوں کی شان کو تم نے مٹی ملا دیا، تم مسلمانوں کی ناک کو تم نے کاٹ دیا، بدنام کر دیا، نیچا کر دیا عرب کو، قریش کو۔ تو اس وقت حضرت حسن نے ایک تاریخی بات کہی، یاد کر کے جاؤ، بس ختم، آخری جملہ، آخری پوائنٹ، آخری جملہ لکھ کے جاؤ۔ اس وقت حضرت حسن نے کیا کہا؟ مجھے تمہارا آر پسند ہے، مجھے جہنم کی آگ پسند نہیں ہے، مجھے تمہارا آر دلانا پسند ہے۔ مطلب لوگوں نے بھڑکایا، تمہیں مسلمانوں کی ناک نیچی کر دی ہے، عزت مٹی ملا دی ہے آر۔ تو انہوں نے کیا کہا، حضرت حسن نے کیا کہا؟ مجھے تمہارا آر پسند ہے لیکن مجھے خدا کی نار پسند نہیں ہے، آگ پسند نہیں ہے۔ تو اس پیغام کا دل میں لے کر جائیں، تو جس سے رنجش ہو گئی ہے، بات چیت ختم ہو گئی ہے، ان سے مل جائیں، کیا جانے کا ہے۔ دیکھو آج ہمیں 2 دن رہتے، 4 دن رہتے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کون دیکھیں گے پھر؟ اچھا آگے ایک بات، آخری بات، دنیا میں کون دن رہے تم سے جو آدمی بات نہیں کرتا ہے ان نے زندہ ہے، اب تمہیں زندہ ہے، تم مر گئے، ان کیا کرنا؟ کون دفنانا؟ بولو کون دفنانا ہے؟ وہی ایک آدمی دفنانے والا ہے نہیں۔ اس لیے بات آج آپس کی، اگر کسی میں مسلمانوں میں آپس میں کسی وجہ سے انہوں نہیں بول کر کیا، تو خالی شادی کو فون میں بول کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر نفرتیں پیدا ہو گئی ہوں، دوریاں پیدا ہو گئی ہوں، دوریوں کو ختم کر دیں، خدا کے لیے ملنے کا نظام بنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عید کے لیے اللہ خوشی دے رہا ہے، تو پھر اس خوشی کے ذریعے سے ہم اس خوشی کو آپس میں سب کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اللہ تعالی پیدا فرمائے۔ چلو عید کا طریقہ، نماز پہلے جمعے میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد نماز ہوتی ہے، عید میں پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ کیا بھی نوا نہیں ہے، وہی طریقہ جو عام نماز میں ہوتا ہے، عام نماز کی جو شرائط، وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہے۔ ہاں البتہ کچھ زائد تکبیرات ہے اس کے اندر۔ پہلی نماز کی نیت کیا ہے؟ نیت عید الفطر کے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے، منہ میرے کعبہ شریف کے، تابع امام کے۔ عید الفطر کے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے، منہ میرے کعبہ شریف کے، تابع امام کے، اللہ اکبر، بس ختم، نیت یہ۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، رکعت بھریں گے، رکعت بھرنے کو ثنا پڑھ لینا۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ تکبیرات بولنا 3 بار، ایک بار اللہ اکبر تکبیر بول ڈالا، ہاتھ چھوڑ دینا، بھرنا نہیں ہاتھ، پھر دوسری بار اللہ اکبر چھوڑ ڈالو، تیسری بار اللہ اکبر بول کر اب ہاتھ بھر لینا۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تکبیرہ بولنا، 2 بار ہاتھ چھوڑ ڈالو، تیسری بات میں ہاتھ اٹھا کو بھر لینا۔ اس کا پھر اللہ کو سورہ، جو سورہ پڑھنا پڑھ لیں گے، یہاں کو پھر رکوع سجدہ، رکعت ختم۔ دوسری رکعت میں کیا کریں گے؟ دوسری رکعت میں پھر اٹھنے کے بعد پہلے اللہ سورہ، پھر کوئی سورہ پڑھ کو، اس کا پھر رکوع میں جانے سے پہلے، سورہ پڑھنے کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار تکبیر بولنا، اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار اللہ اکبر، پھر تیسری بار اللہ اکبر، 3 تکبیر ہو گئے، چوتھی بار تکبیر بولتے ہوئے اللہ اکبر رکوع میں جانا ہے۔ ایسا اگر کیا تو مسٹیک ہو گیا تکبیرہ بولنے میں، یا پھر کیا تو ہم دیکھ لیں گے وہ رکوع میں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، فجر مسجد سے آ گئے تھے وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے۔ چلو کھڑے ہو جاؤ، اقامت بھی نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نیت کر لو خالی عید الفطر کے 2 رکعت واجب نماز